میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، مرغا نماز کے لیے کیوں پکارتا ہے؟ اور جب مرغا نماز کے لیے پکارے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کچھ اہم سوالات ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی وضاحت کریں گے، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مرغے سے متعلق بہت سے دلچسپ حقائق شیئر کریں گے۔ احادیث نبوی میں مرغی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ وہ عمل کیسے گے جو اپنے مرغے کی اذان سن کر کرنا ہے۔ ویڈیو نہایت ہی دلچسپ ہونے کے ساتھ اہم بھی ہے، لہٰذا اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو اپنے شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ مرغا، جسے مرغ بھی کہا جاتا ہے، ایک نر پرندہ ہے۔ اس کی پہچان اس کے سر پر موجود تاج نما سرخ کلگی سے ہوتی ہے، جو مادہ کی نسبت تھوڑی بڑی ہوتی ہے۔ یہ عموماً اونچی جگہوں پر بیٹھنا پسند کرتا ہے تاکہ اپنی مادہ کی حفاظت کر سکے۔ اگر دوسرے مرغ اس کی حدود میں آنے کی کوشش کریں تو یہ ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ عام انسانی آبادی میں پائے جانے والا پرندہ ہے جو طلوع آفتاب کے وقت اذان دینے کی وجہ سے بہت شہرت رکھتا ہے۔ اس کی افزائش بھی انسانوں کے لیے منافع بخش کاروبار ہے۔ اس کی افزائش نسل کے لیے باقاعدہ مرغی خانے بنائے جاتے ہیں۔ یہ انسانی غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ مرغا نہ صرف غذائی ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس کی بعض نسلیں ایسی بھی ہیں جن کو مرغ بازی کے لیے پالا جاتا ہے، اور مرغوں کی لڑائی تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں مشہور ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ مرغا وہ جانور ہے کہ جس کا ذکر احادیث نبوی میں مختلف حوالوں سے ملتا ہے، اور ہم آپ کو مرغ کے بارے میں مختلف روایات بھی بتائیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے اور مرغ کی اذان کے وقت کیا عمل کرنا چاہیے۔ تو غور سے سن لیجئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مرغ اذان دیتا ہے تو عرش پر رحمت اور قبولیت کا ایک دروازہ کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جب مرغ اذان دے تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، اپنے لفظوں میں، اپنے بولوں میں اللہ سے دعا مانگو۔ جس وقت بھی مرغا اذان دے، آپ کے گھر میں، اڑوس پڑوس میں کوئی مرغا اذان دے، صبح کے اجالے میں، دوپہر کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، جس وقت بھی مرغ اذان دے تو اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ اس نے عرش پر رحمت کا کوئی دروازہ کھلا ہوا دیکھا ہے۔ لہٰذا تم اس وقت اللہ سے اس کی رحمت کا، اس کے فضل کا سوال کرو۔ اللہ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی مجبوری کے لیے، اپنی چاہت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی تکلیف کے لیے، اپنے غم کے لیے اللہ سے دعا مانگیے، اللہ سے اس کا کرم مانگیے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، کرم فرما دے، تو رحیم ہے، رحم فرما دے، اپنی عطاؤں کی بارش کر دے۔ پیارے بھائیوں، فرمایا کہ جب مرغ باندھ یعنی اذان دیتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے آج کے بعد یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بھی مرغ اذان دے تو آپ اللہ سے دعا مانگ لیا کریں۔ بعض لوگ اس کی اذان کو منحوس کہتے ہیں۔ جو دن میں باندھ دے تو یاد رکھے اس کو منحوس نہیں کہنا چاہیے۔ یہ غلط بات ہے جو معاشرے میں پھیلائی گئی ہے۔ نہ تو مرغ منحوس ہے، نہ اس کی اذان، بلکہ اس کی اذان تو اللہ کی رحمت سے جڑی ہے۔ اس کے برعکس گدھے کے بارے میں فرمایا کہ جب گدھا بولتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بھی گدھا بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ پیارے بھائیوں، اپنے ملاحظہ فرمایا کہ مرغ کی اذان کا تعلق اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ تو چلیے اب آپ کو احادیث نبوی سے مختلف روایات بتاتے ہیں جو مرغ کے حوالے سے ملتی ہیں۔ یاد رہے کہ روایات کے اندر بھی مرغ کی کئی خوبیاں بیان ہوئی ہیں جو کہ مختلف احادیث میں نقل کی گئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مرغ کی باندھ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس لیے کہ اس کا باندھ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بات پکی ہے، اس وقت مرغ لازماً باندھ دیتے ہیں، جو اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا جب مرغ کی بات سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ باروایت صحیح بخاری۔ پیارے بھائیوں، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مرغ کی آنکھوں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ فرشتوں بلکہ جنات کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ جب بھی وہ کسی جن کو دیکھتا تو کہتا جا یہاں سے چلا جا، یہاں پر انسان بستے۔
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان پر جنات کا سایہ ہو تو اس کے قریب کر کے مرغ کی آواز سنایا کرو، کیونکہ مرغ کی آواز سن کر جنات لرز جاتے ہیں۔ اب کا بھی یہ مشاہدہ ہوگا، ہمارے بزرگ اس پرندے کو گھر میں پالنا پسند فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں، دعا کی قبولیت کے بارے میں جو بھی روایات منقول ہیں ان میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مرغ کی باندھ کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مرغ کی باندھ کے وقت دعا کا اہتمام کریں۔ پیارے بھائیوں، اپنے وہ روایت ملاحظہ کی بات سامنے آئی ہے کہ مرغی کی اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں مرغا پالنا باعث برکت ہے، کیونکہ گھر میں فرشتوں کے آنے کی خبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کی ایک برکت ہے کہ جب اس کی باندھ کی آواز سنی جائے تو اللہ سے دعا کی جائے، اور اس کی باندھ کے وقت دعا قبول ہونا بھی ایک سعادت کی بات ہے۔ جبکہ ہم اگر اپنا حال دیکھیں تو ہمارے خیالات اس کے برعکس ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ شام کے وقت مرغ کی باندھ دینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث سے اس بات کی مکمل نفی ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے تو اس گھڑی کو منحوس کہنا حدیث کے بالکل منافی ہوا، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث کی روح سے تو مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتے کو دیکھ کر اذان دینے کو منحوس کہا جائے، بلکہ تاکید ہے کہ اس وقت اللہ کے فضل کی بازش ہوتی ہے، کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حدیث کی روح سے تو مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتے کو دیکھ کر اذان دینے کو منحوس کہا جائے گا، بلکہ تاکید ہے کہ اس وقت اللہ کے فضل کی دعا کی جائے کہ وہ قبولیت کا وقت ہے، اس لیے چاہیے کہ ایسا کہنے اور سمجھنے سے اجتناب کیا جائے، یہ محض توہم پرستی اور من گھڑت باتیں ہیں، ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس طرح کی مختلف باتیں ہمارے معاشرے میں دوسرے مذاہب سے بھی سرایت کرتا ہے، جن کو ہم بھی اپنے لیے منحوس سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں۔ پیارے بھائیوں، آخر میں آپ کو ایک اور حدیث بتاتے ہیں جس میں گھر میں مرغ پالنے کا فائدہ بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، مرغ نمازوں کے لیے لوگوں کو جگاتا ہے، تو جس نے سفید مرغ پالا تو وہ 3 برائیوں سے محفوظ ہو گیا، شیطان، جادوگر اور آئندہ کی غلط باتیں بیان کرنے والوں سے۔